نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صداقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور بڑی بڑی اللہ کے نبی کی دی گئی پیشین گوئیاں، پیشین گوئی اس سے مراد کسی چیز کے وقوع سے پہلے ہی اس کی اطلاع دے دینا۔ یہ اطلاع اللہ کا سچا نبی وحی کے ذریعے جو ہے دیتا ہے۔ یہ اس نبی کے سچے اور صادق ہونے پر بیان دلائل اور دلیل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود میں اٹھایا اور یہ آپ نے فرمان ارشاد فرمایا، ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین من المسلمین۔ میرا یہ جو نواسا ہے، بیٹا ہے، بچہ ہے، یہ ایک دن آئے گا مسلمانوں کی دو بڑی بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کا سبب بنے گا، ذریعہ بنے گا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سن 40 ہجری میں ہوئی۔ آپ کی وہ شہادت کے بعد حضرت حسن خلیفہ بنے تو عراقیوں نے حضرت حسن کو حضرت امیر معاویہ کے بارے میں ابھارنا شروع کر دیا، اور دونوں طرف یعنی عراقی فوج اور دمشق میں حضرت امیر معاویہ کی فوج جنگ پر یہ تیار ہو گئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں کوفہ میں عراق میں ہیں، تو یہاں سے یہ فوج بھی تیار ہو گئی اور دمشق میں حضرت امیر معاویہ کی فوج بھی تیار ہو گئی۔ اصل میں یہ سبائیوں اور یہودیوں کی کوشش تھی، اصل ان کا ٹارگٹ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت حسن ان کا اصل ٹارگٹ تھا۔ اس کے اوپر ایک موضوع بھی ہے کہ اصل اہل بیت کا دشمن کون ہے، صحابہ کا، انبیاء کا دشمن کون ہے۔ اب یہ دونوں فوجیں تیار ہیں لڑنے کے لیے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ اور امیر تسلیم کر لیا۔ تو یہ اللہ کے نبی کی 30-32 سال پہلے یہ ایک پیشین گوئی تھی کہ میرا یہ چھوٹا سا بچہ ایسا ہوگا، اور یہ 30-32 سال بعد یہ میرے نبی کی کہی ہوئی بات سچ ہوئی، حق ہوئی۔ یہ میرے نبی کی صداقت پر، میرے نبی کے سچے نبی اور رسول ہونے پر بہت بڑی دلیل ہے۔ 32 سال پہلے میرے نبی نے بشارت دے دی تھی، 32 سال مینوان اسی طرح ہوا۔ اور یہ جو روایت ہے جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے صحیح بخاری کے اندر 3629 نمبر روایت ہے، اور دوسری جو ہے حدیث ملاحظہ فرمائے، بدر کے جو بڑے بڑے سرداران قریش جہاں انہوں نے قتل ہونا تھا، اللہ کے نبی اشارے کر کر کے فرما رہے تھے، ھذا مصرع فلان، ھذا مصرع فلان۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کل یہاں فلاں گرے گا، فلاں یہ مرے گا، فلاں یہاں گرے گا۔ اور جب جنگ لگی بدر کی تو چشم میں فلک نے دیکھا، جس جس جگہ کے اللہ کے نبی نے بتایا تھا وہیں وہ کافر گرے اور وہیں وہ مرے ہوئے تھے۔ اور یہ مسلم کے اندر 2878 نمبر حدیث ہے۔ اور تیسری میرے نبی کی صداقت اور آپ کے سچے نبی ہونے کی دلیل آپ نے ایک اور پیشین گوئی دی تھی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی۔ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ أَمِنَ الْحَلَالِ أَم مِّن حَرَامٍ، رواہ البخاری۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں یہ فرق ختم ہو جائے گا، ایک زمانہ آئے گا میری امت کے لوگ پرواہ نہیں کریں گے مال جو ہمارے پاس آ رہا ہے وہ حلال ذریعے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے۔ اس چیز کی تمیز، حلال و حرام میں فرق کرنا میری امت میں یہ چیز ختم ہو جائے گی۔ اور اسی طرح میرے نبی علیہ السلام نے ایک چوتھی پیشین گوئی دی، فرمایا کہ بدکاری، ریشم کا لباس، منشیات کا استعمال، موسیقی میری امت میں عام ہو جائے گی۔ صحیح البخاری کتاب الاشربہ میں حدیث ہے، 90 نمبر حدیث ہے، لا یکونن من امتی اقوام یستحلون الحرى والحریر والخمر والمعازف۔ یہ حلال سمجھے کہ ہیرا، زنا کو، حریر، ریشم کو، خمر شراب کو، معازف موسیقی کو، گانے بجانے کو، میری امت کے لوگ ان تمام چیزوں کو حلال جانیں گے۔ یہ صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے۔
اور پانچویں پیشین گوئی میرے نبی نے اپنی صداقت کی دلیل یہ دی. یہ سارے میرے نبی کے صادق اور سچے امین ہونے کے یہ دلائل بیان کیے جا رہے ہیں. پانچویں یہ ہے پیشین گوئی، سلام پہچان والوں کو ہوگا اور بغیر پہچان والے مسلمانوں کو سلام نہیں کیا جائے گا. اور عورت تجارت میں اپنے خامدوں کے ساتھ تجارتیں کرے گی. یہ مسند احمد کے اندر حدیث ہے، ان بین ید الساعۃ تسلیمۃ الخاصۃ. فرمایا کہ سلام جو ہے قیامت کے قریب یا آخری زمانے میں لوگ سلام صرف اپنی پہچان والوں کو کریں گے. جس کے ساتھ پہچان نہیں ہوگی اس کے ساتھ کوئی سلام دعا نہیں ہوگی. اور اسی طرح فرمایا وَتُعِينُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا عَلَى التِّجَارَةِ. عورت اپنے مرد کے ساتھ تجارت میں اس کی مدد اور اس کی معاونت کرے گی. تو یہ 5 حدیثیں جو ہیں ہمارے نبی کے سچے نبی ہونے کی، صادق نبی ہونے کی، آج 1400 سال گزر چکے ہیں، لیکن آج یہ نشانیاں، یہ علامات ہمارے اندر ظاہر ہو رہی ہیں. کچھ نشانی حضرت حسن والا واقعہ آپ کے 32 جنگ بدر کا واقعہ آپ کی زندگی کے اندر ہوا. اور یہ جو آخری 3 مسائل میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، حلال و حرام کی تمیز ختم ہوگی، بدکاری، ریشم لباس جو ہے ریشم کا لباس حلال سمجھا جائے گا، منشیات، نشہ، گانا بجانا عام ہوگا. یہ سب آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. سلام صرف پہچان والوں کو ہوگا. آج عورتیں بھی بازاروں میں بیٹھ کر تجارتیں کر رہی ہیں. یہ 5 حدیثیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں ہمارے نبی کے صادق اور سچے ہونے کے اندر دلیل ہے. اللہ ہمارے نبی کی صداقت، ہمارے نبی کے بول بالا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ کائنات جب تک ہے ہمارے نبی کا ڈنکا، ہمارے نبی کی شان، ہمارے نبی کا مقام، ہمارے نبی کی رفعت یہ بلند و بالا رہے گی. اللہ تعالی ہمیں ان کو ماننے کی، ان پر عمل کی اور ان کو سچا سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم.